یہ کل جماعتی کانفرنس کا جو ایکشن پلان ہے مورخہ 20 ستمبر 2020 سے ایک دفعہ ہم آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا منازل تھی، کیا مراحل تھے جو اس تحریک نے طے کرنے تھے۔ اس میں اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں جو مشترکہ جلسے ہونے تھے، ریلیاں نکالی جانی تھی، بالکل ہو بہو ویسا ہی ہوا۔ دسمبر میں دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوئے اور بھرپور ملک گیر احتجاج جو تھا وہ جاری رہا۔ ہم نے دیکھا جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہونا تھا، فی الحال اب یہ نہیں ہو رہا اور آگے ڈیٹ 31 جنوری کے بعد فیصلہ کرنے تک بات آ گئی ہے۔ سو بھی یہ لانگ مارچ اور یہ اسلام آباد کی طرف جو آنا تھا اس پہ کام نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو مزید آپشنز اس میں ایکسپلور کیے گئے تھے، عدم اعتماد کی تحریک، مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن جس کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی جا رہی تھی، وہ بتائے گی کہ یہ کب ہوگا، اس پر بھی ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ خاص نہیں ہوئی ہے۔ سو پی ڈی ایم کی کیا کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے، اس پر بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی واپس آئے ہیں ملک سے، واپس باہر سے کچھ اپنے نجی کام نمٹا کر بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کے بارے میں چہمگوئیاں، یہ پیشگوئیاں کہ میاں صاحب سے یا ملے ہیں یا مل رہے ہیں یا مل کے آئے ہیں، کوئی پیغام لے کے آئے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ذرا اس پہ پہلے ایک دفعہ کلیئر کر دے، پھر آگے ہم بات کریں گے۔ پیغام یہ ہے ہر روز ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب رسانی والے زمانے چلے گئے۔ اب بات یہ ہے جو پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی ہے، پی ڈی ایم اپنی اسٹریٹجی خود طے کرتی ہے، ہم ہی اس کو بناتے ہیں، ہم ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ تو ہم حالات کو دیکھ کر ہم نے جلسے رکھے تھے، وہ کمپلیٹ کیے، وہ تاریخی جلسے ہر شہر میں ہوئے۔ اس کے بعد یہ ریلیز کا سلسلہ ہے، یہ جنوری میں جاری ہے، اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا فروری میں بھی۔ جنوری میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں، بائی الیکشن میں مشاورت ہوئی اور تمام جماعتوں سے مشورے کے بعد مختلف رائے موجود تھی، ہماری اپنی جماعت کے اندر مختلف رائے موجود تھی، فیصلہ کیا گیا کہ بائی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اسی طرح سینٹ کے انتخابات تھے، ان کے بارے میں شروع میں تقریباً حتمی رائے تھی کہ حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جب مشاورت ہوئی بہت سی جماعتوں نے کہا کہ نہیں لینا چاہیے، اس پر فیصلہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی بیسیکلی آپ پہ پریویل کر گئی ہے، بیکاز یہ ان کی بڑی ایک کلیئر اس پہ خیال تھا، تو وہ پریویل کر گئی ہے آپ اور مولانا صاحب کے اوپر، بیکاز یہ میں جا رہا ہے نا۔ پریویل کی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، مشاورت کا عمل یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی دلیل سنتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سو ان کی کیا ایسی دلیل تھی جو آپ کو بھا گئی کہ نہیں ہمیں حصہ لینا چاہیے ہے، ضمنی انتخاب میں بھی، سینٹ کے انتخاب میں بھی، جبکہ آپ کا جماعت کا جو ایک بڑا کلیئر مختلف موقف لگ رہا تھا بظاہر، تو ایسی کیا دلیل پیپلز پارٹی نے دی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا یہ موقف ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس ملک میں ایک کوشش ہے کہ جو صوبوں کے پاس اختیارات ہیں واپس لیے جائیں، یعنی 18ویں ترمیم کے اندر جو تبدیلی ہوئی تھی آئین میں، اس کی کچھ شکیں واپس کی جائیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوں گی۔ دوسری جو بات ہے کہ 58(2)B کو واپس لا کر، اس قسم کی کوئی چیز واپس لا کر ملک میں ایک نیم صدارتی نظام رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، تو اس پر بڑی مشاورت ہوئی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا، ہم نے، کیونکہ یہ جب آئین میں تبدیلی آ گئی تو یہ مستقل ہو جاتی ہے۔ سو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ اس اعلامیے سے پہلے نہیں سوچی گئیں، کیونکہ یہ بائی الیکشنز کے بارے میں معلوم تھا کہ جنوری میں ہوں گے، پھر سینٹ الیکشنز کے بارے میں موجود تھا، معلوم تھا کہ یہ بھی آگے ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کی ٹائم لائن میں پھر یہ جنوری اس وقت اعلان کیوں کیا گیا؟ جی بالکل، یہ مشاورت ہوتی ہے نا، ہم نے لگتا ہے کہ آخر تک سوچا نہیں گیا، بڑے یہ سوچا جاتا ہے، سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حالات کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر انسان اپنے اسٹریٹجی میں تبدیلی لاتا ہے، ہم نے تبدیلی لائی ہے۔ اب یہ جو الیکشن ہوں گے 19 کو، جی اس کے بعد یہ آگے سلسلہ ہوگا، ریلیز کا جاری رہے گا، سینٹ کے انتخابات ہوں گے، اسی عرصے میں لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا، اور استعفوں کا آپشن آج بھی موجود ہے، وہ آپشن ختم نہیں ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا پہلے، جی وہ فیصلے کی ایک کمیٹی بننی ہے۔ اب چونکہ اس میں تاخیر ہوئی ہے، پہلے یہ خیال تھا کہ فروری کے اندر اس عمل کو کیا جائے، لیکن اب اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ لیکن کمیٹی جب بھی بنتی ہے لگتا ہے ایسے ہی کہ جیسے معاملہ تھوڑا سا پیچھے چلا جائے گا، کھٹائی میں چلا جائے گا، کمیٹی بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری کمیٹی کا مقصد نہیں ہے، ہماری کمیٹی کا پہلے دن ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ استعفوں کو جو آپشن ہے اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی ہوگی جو اس کو ڈسکس کرے گی، اس کے محرکات کو دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی۔ ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیا آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ پوزیشن ہے؟ ضمنی انتخاب میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے فائنلی، یا ابھی اس پہ بھی آپ نے غور و خوض کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی سخت فیصلہ نہیں ہے، مستقل فیصلہ نہیں ہے، اس میں دو فیصلے ہمیشہ سے رہے ہیں کہ
جس جماعت کی سیٹ گئی ہے اسی کا کینڈیڈیٹ وہاں پر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر کسی گورنمنٹ کی جماعت کی سیٹ ہے تو وہاں پر جو رنر اپ تھا اس کے امیدوار آئے گا. اس میں کئی جگہ پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تو مختلف جماعتوں کے امیدوار کھڑے ہیں کیونکہ پہلے دن سے پی ڈی ایم جو الیکٹورل الائنس نہیں ہے. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان اصولوں پر پی ڈی ایم سے پہلے بھی ان اصولوں پر ضمنی انتخاب ہوتے رہے ہیں اور وہاں پر اکثر اس پرنسپل کی پابندی ہوئی ہے, کئی جگہ نہیں ہوئی, تو وہی سلسلہ آج بھی ہے. اور سینٹ میں کیا ہوگا؟ ادھر بھی یہی پالیسی ہے کہ بھی جس کی سیٹ ہے پھر اسی کو, یا بھی سینٹ میں سوچنا ہے؟ سینٹ میں تو اپنی ووٹوں پہ ہوتا ہے نا. ہاں, اگر کہیں ووٹس کو اکٹھا کر کے سیٹ ملنے کا چانس ہو تو وہ اس کو استعمال کیا جیسے حکومت نے تو سوچ لیا نا کافی کے ساتھ کچھ جگہ ایڈجسٹمنٹس کر لی, اتحادی ہیں obviously ان کا اتحاد ہے وہ تو کوشچن, لیکن آپ لوگوں نے بھی سوچنا ہے کہ بھئی کہیں اپنے کینڈیڈیٹ پول آؤٹ کر لیں گے کیونکہ شاید پیپلز پارٹی کو وہاں ایڈجسٹ کرنا پڑے یا مولانا صاحب کو ایڈجسٹ کرنا پڑے, یہ بھی نہیں, وہاں کینڈیڈیٹس کی بات نہیں ہوتی, وہاں ووٹ کی بات ہوتی ہے. جی ووٹ آپ کے اس کے بھی دیں گے نا. کینڈیڈیٹ ہمیشہ کھڑا رہے اس کی بات نہیں ہوتی, جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہی بنے گا. اور ووٹ کا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, ٹرانسفر ووٹ ہے, پہلی چوائس سیکنڈ, تو وہاں پر دیکھیں گے. یہ شاید پنجاب میں کوئی ایسی پوزیشن ہو کہ وہاں پر اگر پارٹیز آپس میں ایڈجسٹ کر لیں تو ایک اضافی سیٹ نکل آئے, ایسی بات ہے. یہ بھی جی شاید کے پی کے اندر بھی یہ چیز ہو. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ پی ڈی ایم کا خاصہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے اس قسم کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہی ہیں. سو ابھی فائنل اس پہ ڈیسیجن کرنا ہے اس پہ سینٹ کے اوپر؟ جی, جب سینٹ کا شیڈول آئے گا اس کے بعد یہ سب معاملات طے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو 19 تاریخ کو آپ لوگ جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر, تو کون کون جائے گا؟ مریم بی بی جائیں گی اس میں سے یا بلاول صاحب نے کہا شاید وہ نہیں جا رہے ہیں؟ جی, مجھے بلاول صاحب کا ان کا کوئی پہلے سے کمٹمنٹ تھی 19 کی, اب شاید وہ اس کو ایڈجسٹ کریں یا نہ کریں. امریکہ غالباً جا رہے تھے, اب نہیں جا رہے, ان کی مرضی ہے. مولانا صاحب اس میں آئیں گے, اس میں ساری جماعتیں شرکت کریں گی. وہ ایک اجاگر کرنا ہے ایک ایشو پر جس سے پاکستان کے عوام کو اس حکومت سے نجات مل سکتی ہے اگر الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے. 6.5 سال سے ایک ایویڈنس بیسڈ ایک پٹیشن موجود ہے, اس ایویڈنس کو آج تک رد نہیں کیا جا سکا. اب اس کے بارے میں پی ٹی آئی نے مختلف رائے دی ہے, لیکن یہ امتحان ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور عدلیہ کے لیے بھی, کیونکہ ماضی میں سو موٹو نوٹس اس سے بڑے کم تر ایشو کو لے کر استعمال کیا گیا ہے. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, ایک جماعت سے کو فورن فنڈنگ آئی ہے. سو آپ کی بطور پی ایم ایل این آپ لوگوں کی خواہش ہے, آپ کا کوئی اس طرح پولیٹیکلی آپ کی کوئی موقف ہے کہ سو موٹو لیا جانا چاہیے یا آپ کی ذاتی خواہش ہے؟ نہیں, ذاتی خواہش کی بات نہیں ہے, اوپینین ہوتا ہے نا ذاتی اوپینین. جو عدلیہ ہمیشہ پریسیڈنٹس پہ چلتی ہے کہ ماضی میں کیا نظیر رہی ہے, تو یہاں پر تو ایک پرائم منسٹر کو سو موٹو نوٹس لے کر ایک ویزے پر اس کو ڈیوار کیا گیا, اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور حکومت ٹوٹ گئی. تو یہاں پر تو ایک بڑی واضح ایویڈنس موجود ہے کہ اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں جس کو وہ جماعت رد نہیں کر رہی. لیکن 6.5 سال سے الیکشن کمیشن لے کر بیٹھا 18 کو تو آپ کو بھی طلب کیا ہوا ہے نا, آپ کے بھی اوپر جو یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے فاروق حبیب صاحب ایک پٹیشن لے کر گئے ہیں, اس میں آپ کے بھی فنڈز کے بارے میں سوالات پوچھے ہیں. وہ سوال ہے نا, سو ان کی تیاری کر لی, وہ سوال ہے یا جواب موجود ہے, فرق ہے تھوڑا. ان کا آگے پروسیس ہے, وہ کافی ان کے معاملات, وہ ابھی ایویڈنس دیں گے اگر ان کے پاس ہے تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو بھی تو قانونی جواب داخل کرانا ہے نا 18 کو, تو اس کی تیاری ہو رہی ہے یا 6.5 سال بعد جمع کرائیں گے. So یہ 2 wrongs do not make a right. نہیں, رانگ تو پھر الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے نا. نہیں, لیکن اگر آپ اگر ان کو 6.5 سال ملے ہیں تو ہمیں 6.5 سال دے دیں یا 6.5 دن دے دیں. اگر کلیئر سا معاملات ہیں آپ جمع کرا دیجیے جوابات. ہم پی ٹی آئی کو بھی یہی کہتے ہیں بائی دا وے, جب وہ آتے ہیں وہ پی ٹی آئی والے آتے ہیں ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں جی جمع کرائیں, آپ مت تاخیر کرائیں, ختم کریں معاملات. سو ابھی 18 تاریخ کو کیا آپ لوگ جواب جمع کرانے لگے ہیں یا ابھی آپ وہاں پہ کچھ التوا ہے ابھی تیار ہو رہا ہے؟ میں یہاں تھا نہیں, مجھے اس کی ڈیٹیلز کا علم نہیں ہے, لیکن جو سوال اگر آیا ہے کمپلینٹ میں کوئی جان ہے اس کا جواب دے دیں گے. اگر ایویڈنس آیا ہے تو اس کو رد کر دیں گے یا اس کی ایکسپٹ کر لیں گے. اچھا, مولانا صاحب بار بار پنڈی جانے کی بات کر رہے ہیں, آپ اگری کرتے ہیں پنڈی جانے والی ان کی سٹیٹمنٹ سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ وہ ایک ان کے اپنے پاکستان کا حصہ ہے, بالکل جا سکتے ہیں, لیکن پنڈی اور اسلام آباد میں کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ ہمیں تو سارے پاکستان ایک جیسا لگتا ہے, پنڈی ہو اسلام آباد ہو, جہاں پر دیکھیں آزاد ملک ہے, جہاں پر آپ جانا چاہیں, آئین میں بھی آزادی ہے, قانون میں بھی آزادی ہے, تو جا سکتے ہیں. سو ابھی یہ طے کر لیا ہے کہ پنڈی جانا ہے یا نہیں جانا ہے, یا یہ بھی بات طے ہوگی کہ اس پہ بھی نہیں, لانگ مارچ کی مشاورت تو باقی ہے, کل بھی اس میں مشاورت ہو رہی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے, اس کے بعد سربراہی اجلاس بھی ہوں گے, تو یہ طے کر لیا جائے گا کیا روٹ ہے.
لانگ مارچ کا. اچھا اس میں زیادہ آپ ریلائی کیا کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب جو ہیں وہ ذرا زیادہ اپنے لے کر آئیں گے یہاں پہ لوگ یہاں پر یہی انیشل آپ لوگوں کی اسٹریٹجی نہیں, ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں, ساری جماعتیں آئیں گی. ہر ریلی میں, ہر جلسے میں ساری جماعتیں آتی ہیں. جس جماعت کا مقامی سطح پر زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے لوگ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مقامی سطح پر تو پی ایم ایل این کا بھی بڑا, پی ایم ایل این بھی ہوگی, پی ایم ایل این کا بہت بڑا حصہ ہوگا, شاید اکثریتی حصہ پی ایم ایل این کا ہی ہو اس لانگ مارچ میں. ٹھیک ہے. سو اگر کل کوئی طے ہوا, مولانا صاحب نے کہا کہ ہم پنڈی جا رہے ہیں, تو آپ لوگ کہیں گے چلیں جی پنڈی چلتے ہیں, اسلام آباد جائیں گے تو اسلام آباد چلے جاتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں, مولانا صاحب نہیں کہیں گے. یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ ہوتا ہے مشاورت سے. میں نے پہلے بتایا نا کہ الیکشن کے بارے میں, سینٹ کے الیکشن کے بارے میں, ریلیز, لانگ مارچ, یہ سب مشاورت سے. مولانا صاحب صدر ہیں, ان کا مشورہ, ان کی بات یقیناً ایک وزن رکھتی ہے, لیکن جو فیصلے ہیں مشاورت سے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو 18 یا 19 تاریخ کو آپ کا احتجاج ہے, کیا یہ اس کے خاطر خواہ نتائج آ سکتے ہیں؟ یہ خالی سمبولک احتجاج ہے, سمبولک احتجاج ہے نا, الیکشن کمیشن کے باہر اگر آپ احتجاج کریں گے تو؟ جی, یہ ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے. یقیناً جو ادارہ بھول گیا ہو کہ ایسی پٹیشن موجود ہے, اس کو یاد آ جاتی ہے. ان کو یاد آ گئی, انہوں نے 13 تاریخ کو بلا لیا اور ساتھ 2 نوٹس ہمیں بھی بھیج دیے. تو ٹھیک ہے, یاد آ گئی ہے تو دیر آئے درست آئے, کچھ تو ہوا. کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس کا ایجنڈا ہے, اس میں ایگزیکٹلی طے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں جو ریلیز کو ایڈجسٹ کیا ہے, ان کے شیڈیول ہے, اس کے اندر لانگ مارچ کے محرکات ہیں, اس کے اندر جو مستقبل کی اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. یہ سب باتیں مشاورت ہوتی ہے وہاں پر ہر ایشو پر علیحدہ. اچھا, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہے اس میں طے ہونی ہے, یا بھی وہ خود وہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ اس کا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی اس کا لینا تعلق نہیں ہے؟ نہیں, اس کا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تعلق نہیں ہے. میاں صاحب کی واپسی کا ڈیسیژن ڈاکٹرز کریں گے. اچھا, جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا, ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو آ جائیں گے. سو ان کے علاج کی کوئی ٹائم لائن سامنے آ رہی ہے کہ نہیں, اتنے ابھی نہیں آئی, کیونکہ بدقسمتی سے وہاں کووڈ بہت زیادہ ہے اور تمام سرجریز ایکسیپٹ جو بالکل لائف سیونگ سرجریز ہیں ان کے علاوہ تمام سرجری وہاں پر بند ہے. وہاں پر تو آپ کسی کو وزٹ نہیں کر سکتے, آپ کسی دوست رشتہ دار کے گھر نہیں جا سکتے. وہاں تو حالات مختلف ہیں, انہوں نے مختلف طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. چلیں, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود, کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے کل اجلاس میں جو ریلیز ہیں اس حوالے سے جو ایڈجسٹڈ باتیں ہیں ان پہ ہوگی گفتگو. جا رہے ہیں ضرور یہ الیکشن کمیشن کے باہر, اور اس پہ وہاں پہ مظاہرہ بھی ضرور ہوگا. پروگرام میں آئے بریک لیں گے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.